حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے رحمہ اللہ سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر جب نماز میں داخل ہوتے کبر ورفع یدیہ، تکبیر کہتے اپنے رفع الیدین کرتے، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، رکوع کرتے تو بھی، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، عبداللہ بن عمر سمیع اللہ لمن حمیدہ میں بھی ایسا کہتے اور جب دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے اور اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے، رواہ البخاری۔ چلیں، وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه۔ مالک ابن الحویرث فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے رفع الیدین کرتے اور اپنے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھاتے۔ اب دیکھو یہ بھی حدیث ہے، میں نے کہا تھا نا صرف کندھے تک نہیں ہے، کانوں کی بھی ہے، تو تینوں حدیثوں کا حاصل ایک ہی ہے، اور شہمتہ اذنیہ ہے، فروع اذنیہ ہے اور حذو منکبیہ ہے، تینوں روایتوں کو جمع کیا۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، یہی کچھ کرتے۔ وفی روایت حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ، دونوں کانوں کی لو تک اٹھاتے۔ چلیں، متفق علیہ۔ وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا۔ دیاں حضرت مالک ابن الحویرث فرماتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تو لم ینہض حتی یستوی قاعدا، ایک دم کھڑے نہ ہوتے، پہلے بیٹھتے، پھر اس کے بعد، جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، ایک دم کھڑے ہونا بھی ثابت ہے اور جلسہ استراحت بھی ثابت ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جلسہ استراحت جب استراحت کی ضرورت ہو تو جلسہ کرے، نہیں ضرورت ہو تو ایسے ہی ڈائریکٹ کھڑا ہو جائے۔ جی جی۔ وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين الكفين۔ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں داخل ہوتے ہوئے رفع الیدین کیا اور تکبیر کہا، اور پھر اپنے کپڑوں سے التحف بثوبہ، کپڑے کو لپیٹ لیا، ٹھیک ہے نا، ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا، فلما اراد ان یرکع اخرج یدیہ من الثوب، دیکھو بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اگلی حدیث آ رہی ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھا، دایاں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھا، جو کہ شافی لوگ رکھتے ہیں، اہل حدیث بھی رکھتے ہیں۔ دوسری اس حدیث میں ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا، سمجھ رہے ہو؟ تو یہاں بھی احناف نے دونوں حدیثوں کو جمع کیا ہے کہ اگر آپ انگلیوں کو بائیں بازو پہ رکھو اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھو تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جاتا ہے، سمجھتے ہو؟ تو یہ جو ہے نا، اس میں بازو پہ بھی آ گیا آپ کا ہاتھ اور اس پہ بھی آ گیا۔ دوسرا، ہاتھ باندھنے میں عرف کا بڑا دخل ہے کہ ادب کے لیے ہاتھ باندھا جاتا ہے نا، تو جو عرف میں ادب سمجھا جائے گا وہ حدیث کی وہ توجہ کی جائے گی نا جو ادب کے زیادہ قریب ہو۔ تو جب بھی آپ کسی بڑے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تو ایسے کوئی بھی نہیں ہوتا عرف میں، بلکہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں لوگ جب بھی ہاتھ باندھتے ہیں نا، تو پھر کرتے کیوں نہیں لوگ اس طرح؟ یہ تو یوں تو کوئی بھی نہیں ہے، یوں کوئی بھی نہیں ہوتا ایسے، عرف میں ادب اس طرح سمجھتے ہیں لوگ، یوں کر کے ہاتھ باندھتے ہیں۔ ہاں چلو۔ وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليمنى يد اليمنى على ذراعه اليسرى۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پہ رکھیں نماز میں، ٹھیک ہے، تو وہی ایک میں ہاتھ ہے ایک میں بازو ہے۔ چلیں۔ وعن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعه ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل ذلك في الصلاه كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے ہوئے جب تک پہلے تکبیر کہتے، پھر جب رکوع کرتے تو تکبیر کہتے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، حین یرفع صلبہ من الرکعہ، جب اپنی پیٹھ کو رکوع سے اٹھاتے تو بھی، ثم یقول وہو قائم ربنا لک الحمد، پھر ربنا لک الحمد کہتے، ربنا لک الحمد بھی ہے، ربنا ولک الحمد ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ سب الفاظ ثابت ہیں۔
ثم یکبر حین یہوی، پھر سجدہ کرتے ہوئے تکبیر کہتے، پھر یکبر حین یرفع راسہ، پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو بھی تکبیر کہتے، ثم یکبر حین یسجد، پھر سجدے کے وقت کہتے ثم یکبر حین یرفع راسہ، پھر سر اٹھاتے ہوئے تکبیر کہتے، ثم یفعل ذلک فی الصلاۃ کلھا حتی یقضیھا، پوری نماز میں اسی طرح تکبیریں کہتے یہاں تک کہ اس کو مکمل کر لیتے، اور جب 2 رکعتوں کے بعد جلسے کے بعد کھڑے ہوتے تحیات کے بعد تو بھی تکبیر کہتے۔ چلیں، متفق علیہ۔ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاۃ طول القنوت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل نماز طول القنوت، جس میں قیام لمبا ہو۔ قوموا للہ قانتین ہے نا، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تو قنوت۔ اس میں بھی اسلاف کا اختلاف ہوا ہے کہ زیادہ رکعتیں پڑھنا افضل ہے یا ایک ہی رکعت میں زیادہ لمبی نماز یعنی لمبی قرات کرنا افضل ہے۔ تو دونوں باتیں ثابت ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کثرت سجود کی فضیلت ثابت ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے۔ تو جتنی، جیسے آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے، اس 1 گھنٹہ میں آپ فرض کرو کہ 30 رکعتیں پڑھ لیتے ہو، ٹھیک ہے نا، یا 16 رکعتیں پڑھ لیتے ہو، تو یہ زیادہ افضل ہے یا اس 1 گھنٹے میں آپ 4 رکعتیں لمبی لمبی پڑھ لو؟ تو جو لمبی لمبی 4 رکعتیں پڑھو گے اس میں قیام لمبا ہو جائے گا۔ تو اس میں علماء نے تطبیق یہ دی ہے، اسلاف کے اقوال میں اختلاف اور حدیث میں بھی دونوں طرح کی باتیں ہیں۔ تو تطبیق یہ ہے کہ رات کی نماز میں طول قنوت افضل ہے، کیونکہ اس میں قرآن کی تلاوت کی فضیلت ہے، تو اس میں لمبا قیام افضل ہے۔ دن کی نمازوں میں کثرت سجود، دن کی نمازوں میں کثرت سجود افضل ہے، سردے زیادہ ہوں دن کی، یعنی رکعتیں زیادہ ہوں۔ چلیں، الفصل الثاني عن ابي حميد الساعدي ابی حمید الساعدی حميد الساعدي رضي الله عنه قال في 10 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بصلاه رسول الله قالوا فاعدل قال حضرت ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں 10 صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ نبی کی نماز کو جانتا ہوں، انہوں نے فرمایا پیش کیجئے۔ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے، یہاں تک کہ اپنے دونوں کندھوں کے تک ہاتھوں کو اٹھاتے، پھر تکبیر کہتے، قرات کرتے، پھر تکبیر کہتے اور رفع الیدین کرتے، یہاں تک کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے، پھر رکوع کرتے۔ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھتے۔ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يُصَبِّ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعْ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لا ينزل عن ذلك، ہاں، نہ تو اپنے سر کو جھکاتے اور نہ سر کو اٹھاتے اور نہیں، اقنا کا معنی اٹھانا، نہ سر کو اٹھاتے اور نہ سر کو جھکاتے۔ ولا ثم يرفع راسه فيقول سمع الله لمن حمدا، پھر سر کو اٹھاتے اور کہتے سمع الله لمن حمدا۔ ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، پھر رفع الیدین فرماتے معتدلا، بالکل اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ ثم يقول الله اکبر، ثم يهوي الى الارض ساجدا، پھر سجدہ کرتے۔ فيجافي يديه عن جنبيه، اپنے پہلوؤں سے اپنے ہاتھوں کو دور رکھتے۔ ويفتح اصابع رجليه، اپنے پاؤں کی انگلیوں کو کھول لیتے۔ ثم يرفع راسه ويثني رجله اليسرى، پھر اپنے سر کو اٹھاتے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھاتے۔ فيقعد عليها، بائیں پاؤں پر بیٹھتے۔ ثم يعتدل، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ حتى يرجع كل عظم في موضعه، جسم کی ہر ہڈی کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتا، معتدلاً اعتدال کے ساتھ۔ ثم يسجد، پھر سجدہ کرتے۔ ثم يقول اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہتے۔ ويرفع ويثني رجله اليسرى، اچھا یہ تو ہو گیا۔ ثم ينهض، پھر کھڑے ہوتے۔ ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ينهض یعنی مطلب سجدے سے ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے۔ پھر رکعت ثانیہ، اب اہل حدیث حضرات یہ حدیث رفع الیدین کے لیے تو پیش کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے رفع الیدین کی دلیل بنتی ہے یہ حدیث، لیکن یہی حدیث جلسہ استراحت کی نفی بھی تو کر رہی ہے نا۔ اس میں تو آتا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان، دوسرے سجدے کے بعد فوراً کھڑے ہو جاتے جبکہ وہ بیٹھتے ہیں۔ تو وہی بات ہے، دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں، ایک طرف کی دلیل کو کہنا بس یہ تو ہے، باقی دوسرے کی انکار کر دینا، یہ بدعت ہے اس 15ویں صدی کی۔ ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، پھر دوسری رکعت میں بھی یہی کچھ کرتے۔ ثم اذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه،
پھر جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو بھی یہی کرتے، رفع الیدین کرتے اور کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے. ثم کبر عند افتتاح الصلاۃ کما کبر عند افتتاح الصلاۃ، جیسے کہ افتتاحی صلاۃ میں آپ نے تکبیر کہی تھی. کیا اپنی پاؤں کی انگلیاں کھولتے، ایسے بند کر کے نہیں رکھتے نا، جب آپ موڑتے ہیں تو انگلیاں خود بخود کھلتی ہیں. ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، پھر باقی نماز میں بھی ایسا ہی فرماتے. حتى اذا كانت السجدة التي فيها التسليم اخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الايسر، پھر جب آخری سجدہ ہوتا ہے جس میں سلام پھیرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پاؤں کو نکالتے اور متورکن علی قعدہ، یعنی وہ سرین کے بل زمین پہ بیٹھتے. ثم سلم، پھر سلام پھیرتے. قالوا صدقتا ہاکذا کان یصلی، صحابہ نے کہا آپ نے سچ کہا، نبی اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. چلیں، امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح. چلو بھائی آگے عبارت پڑھو یار. ابي داود من حديث ابي حميد رضي الله عنه ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما. ہاں ایسے یعنی اپنے انگوٹ یعنی ہتھیلی سے اپنے رکوع میں اپنے گھٹنوں کو ایسے مضبوطی سے ہاتھ رکھتے جیسے پکڑا ہوا ہے ہاتھ انگوٹھے کو، سوری گھٹنے کو. ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه وقال ثم سجد فامكن انفه وجبهته الارض. ووتر يديه، اور اپنے ہاتھوں کو ہاں کمان جیسا کرتے. فنحاهما عن جنبيه، اور اپنے دونوں پہلوؤں سے اس کو جدا، سجدے میں ایسے یعنی چپکا کے سجدہ نہیں کرتے تھے. وقال ثم سجد فامكن انفه وجبهته الارض. ہاں اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پہ مضبوطی سے ٹکاتے سجدے میں. ونحى يديه عن جنبيه. جی ووضع كفيه حذو منكبيه. جی. وفرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه حتى فرغ. ہاں وفرج بین فخذیہ غیر حامل بطنہ علی شیء من فخذیہ. بعض لوگ سجدے میں ایسے لیٹ جاتے ہیں کہ اپنے پیٹ کو انہوں نے ران سے چپکایا ہوا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کرتے، ران اور پیٹ کے درمیان سجدے میں فاصلہ ہوتا. ثم جلس فافترش رجله اليسرى واقبل بالصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى واشار باصبعه يعني السبابه. فافترش رجلہ الیسریٰ، پھر آپ جب آخری قعدے میں بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کو بچھاتے اور واقبل بصدرہ الیمنی علی قبلتہ، بصدر الیمنی علی قبلتہ، تو دائیں پاؤں کا جو صدر ہے نا کنارہ یعنی انگلیاں، اس کو قبلے کی طرف متوجہ کر لیتے. ووضع کفہ الیمنی علی رکبتہ الیمنی، اور اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پہ رکھتے اور بائیں کو بائیں پہ رکھتے. واشار باصبعہ، اور اپنی انگلی سے اشارہ کرتے، یعنی سبابہ یعنی شہادت کی انگلی سے، وہ جو ہم ہلاتے ہیں نا انگلی. اچھا بھائی جی. وفي أخرى له وإذا قعد في ركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونسب اليمنى. اور 2 رکعتوں کے بعد جب قعدہ فرماتے تو بائیں قدم کے بطن پہ بیٹھتے، یعنی بائیں پاؤں جو ہے نا اس کے جو اندر کی جگہ ہے اس پہ ہم سرین رکھ کے بیٹھتے ہیں نا، تو یہ اس کو صحابی بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح سے بیٹھتے، کیسے ایک ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں. دیکھو وَنَصَبَ الْيُمْنَى، اور دائیں پاؤں کو ایسے کھڑا رکھتے. وإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض. اور جب آخری قعدہ ہوتا 4 رکعتوں کے بعد والا تو پھر سرین کو زمین پہ رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وأخرج قدميه من ناحية واحدة. اور ایک جانب سے اپنے پاؤں کو نکال لیتے، دونوں پاؤں کو. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه. حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ اپنے کندھوں کے برابر لے آئے، اور اپنے دونوں انگوٹھوں کو کانوں کے برابر. سمجھ رہے ہو، یہ بالکل وہی بات کی ہے جو احناف کرتے ہیں، انگوٹھے کانوں کی لو تک آ گئے اور ہاتھ کندھے تک آ گئے. وعن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه رواه الترمذي. حضرت قبیصہ ابن حلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت کرتے تو دائیں ہاتھ سے بایاں ہاتھ پکڑتے نماز میں، یعنی نماز میں ہاتھ باندھتے.
وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال جاء رجل فصلى في المسجد ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي أعد صلاتك فإنك لم تصلي فقال رفاع ابن رافع فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا, اس نے مسجد میں نماز پڑھی, پھر نماز پڑھ کے نبی کو آ کے سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ نماز لوٹاؤ, تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نماز سکھائیے کیسے پڑھوں. تو آپ نے فرمایا اذا توجہت الی القبلۃ فکبر, پہلے قبلے کی طرف رخ کر کے تکبیر کہو, پھر ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو, وما شاء اللہ ان تقرأ, پھر جو چاہے تلاوت کرو, واذا رکعت فاجعل راحتیک علی رکبتیک, ٹھیک ہے نا, وہی گھٹنوں سے اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لو, یہ رکھو یہاں پر. ومکن رکوعک, اور خوب اطمینان سے رکوع کرو. وامدد ظہرک, اپنی پشت کو لمبا کرو, سیدھا کرو. فَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ, جب رکوع سے کھڑے ہو تو اپنی کمر کو سیدھا کرو. وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا, صحیح ہے نا, یہ ہو چکا ہے پہلے. چلیں یہ حدیث کو وہی حدیث ہے, اسی کا آسان ہے, عبارت پڑھ لیں بس. فإذا سجدت فمكن للسجود فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن. هذا لفظ المساهيم. چلیں. وفي رواية للترمذي قال إذا قمت للصلاة فتوضأ كما أمرك الله به ثم تشهد فأقم فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره. اگر تمہیں قرآن یاد ہے تو تلاوت کرو, ورنہ اللہ کی حمد و ثنا و تکبیر کرو, لا الہ الا اللہ پڑھو, رکوع کرو. تو جس کو قرآن نہیں آتا وہ بیچارہ ایسی ہی نماز پڑھے گا نا. نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے, سب کو تھوڑی قرآن یاد تھا. چلیں. ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن ثم تقنع يديك يقول ترفعهما الى ربك مستقبلا. فضل ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز دو رکعتیں ہیں, ہر رکعت میں تشہد ہے, خشوع و خضوع ہے, تمسکن یعنی سکون اور اطمینان ہے, پھر تقنع یدیک, پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ, الی ربک مستقبلا ببطونہما وجہک, الی اپنے رب کی طرف, مستقبلا ببطونہما وجہک, وتقول یا ربی یا ربی, ان کے جو ہے نا وہ جو اس کا بطن ہے آپ کے چہرے کی طرف ہو. وتقول یا ربی یا ربی ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. یہ روایت صحیح معلوم نہیں ہو رہی, یہ تو کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا جس نے اس طرح نماز نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے, رواہ ترمذی. دیکھیں اس کی سند کل, ٹھیک ہے نا. چلیں, یہ جو عام کیفیات نماز کی منقول ہیں ان کے بالکل خلاف ہے. چلیں آپ کے ذمے ہے. وہ کدھر گئے یار زیارت اسٹیشن, جلدی سے ایک گھونٹ چائے نہیں لے آتے خاندانی قسم کی. کیا خیال ہے؟ چلیں تھوڑا کاکڑ دن نہ ہو جائے گا نا. چلیں تکرار کر لینا ان کے ساتھ. بھائی اتنی سی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. حضرت سعید ابن الحارث ابن معلّہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی, فجہر بالتکبیر حتی رفع رأسہ من السجود, تکبیر زور سے کہی یہاں تک کہ آپ نے جب سردے سے سر اٹھایا اور سردہ کیا, اور حین رفع من الرکعتین, اور وقال هكذا رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم, ہر دفعہ ایسے ہی آپ نے زور سے تکبیر کہی. چلیں. وعن كما قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة فقلت لابن عباس إنه أحمق فقال ثقلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں میں نے مکہ میں ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی, انہوں نے 22 تکبیرتن 22 تکبیریں کہیں. نماز میں 22 تکبیریں کتنی بنیں گی؟ ایک تکبیر تحریمہ کو رکوع ہوئے, پھر سردے میں جاتے ہوئے, سردے میں اٹھتے ہوئے, پھر سردے میں جاتے ہوئے, پھر سردے سے اٹھتے ہوئے, پھر یہ ساری رکعتیں ملا کے 22 بنتی ہیں. تو میں نے ابن عباس سے فرمایا کہ یہ بندہ تو احمق ہے, تو یعنی اتنی نماز میں ہر دفعہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے. تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا ثقلت کا امک, تیری ماں تجھے گم کرے. یہ عرب میں ایک جملہ کہا جاتا ہے نا جب کسی کو تنبیہ کرنی ہوتی تھی, ہاں جیسے اردو میں کہتے تیرا ناس ہو, تو اس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی. سنت ابو القاسم, یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم. چلیں. كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله تعالى. رواه مسلم.
چلیں آسان وعن حدیث. علقمة قال قال لنا ابن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة مع تكبير الافتتاح. جی حضرت علقمہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے ہم سے فرمایا کیا میں تمہیں نبی کی نماز پڑھ کے نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے نماز پڑھی اور صرف تک پہلی دفعہ میں تکبیر تحریمہ کہا. ٹھیک ہے. رواہ ترمذی و ابو داود والنسائی وقال ابو داود لیس هو بصحیح علی هذا المعنى. ابو داود امام ابو داود کہتے ہیں اس کا یہ مفہوم نہیں ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہی مفہوم ہے بھائی جو سمجھ رہے ہیں. تو یہی مفہوم ہے عبداللہ بن مسعود, یہ بھی حدیث ہے وہ بھی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. تو حناف کی بھی نماز جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. چلیں. وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاه استقبل القبلة رفع يديه وقال الله اكبر. ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے, قبلے کی طرف رخ کرتے اور رفع الیدین کرتے اور کہتے اللہ اکبر. وعن ابي هريره قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وفي مؤخر الصفوف رجل فاساء الصلاه فلما سلم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان الا تتق الله الا ترى كيف تصلي انكم ترون انه يخفى علي شيء مما تصنعون والله اني لارى من خلفي كما ارى من بين يدي. یہ جو امام داؤد نے فرمایا نا عبداللہ بن مسعود کا کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے, تو ان کا یعنی شارح کہتے ہیں امام داؤد مان رہے ہیں کہ اگرچہ سند صحیح ہے لیکن عبداللہ بن مسعود کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رفع الیدین کے قائل نہیں تھے, لیکن یہ بات غلط ہے. عبداللہ بن مسعود سے تو ترک رفع ہی ثابت ہے. چلیں. ہمارے اہل حدیث حضرات نے تو بہت ہی ظلم کیا نا, صحیح حدیث کو ضعیف کہہ دیا. یہ تو بہت ہی ہٹ دھرمی ہے, اور پھر ایسے ڈھٹائی کے ساتھ ضعیف کہتے ہیں کہ چیلنج کرتے ہیں. وہ اس نے بھی چیلنج کیا تھا نا کہ کسی نے اس کو صحیح قرار نہیں دیا ہے. تو ایسے ایسے دعوے ہوتے ہیں کہ لوگ اس دعوے سے متاثر ہوتے ہیں, یار اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کون اتنے غلط دعویٰ کر سکتا ہے. چلیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ خود امام ترمذی اس حدیث کو سب سے پہلے صحیح قرار دے رہے ہیں. چلیں. میں نے دیکھا ہے کہ یہ حافظ زبیر علی زئی تھے نا اہل حدیث کے, ان کی کتابیں ہیں. تو ہمارے ہاں جو آج کل اہل حدیث چل رہے ہیں نا, بہت سے, سب کی بات نہیں, انہوں نے وہیں سے سب کچھ لیا ہے, اور جو الٹے سیدھے دعوے سچے غلط انہوں نے کیے ہوئے ہیں وہی آگے پارسل کر رہے ہوتے ہیں, اپنی تحقیق نہیں ہوتی. یہ زبیر علی زئی صاحب نے اس طرح کیا یہ دعویٰ کہ ایک جگہ لکھا ہے مرسل حدیث بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے, ایک جگہ کیا لکھا ہے ایک دو. تو میں نے دیکھ رہا ہوں آج کل جو چینل پہ آ رہے ہیں نا مشہور آدمی, وہ وہی الفاظ بھی, ورڈنگ بھی وہی ہوتی ہے اس کی. تو وہاں اردو کتاب پڑھ کے وہاں سے لے کے آگے پارسل کر دیا, اور یہ خیال ہوتا ہے کہ زبیر علی زئی صاحب نے کیا تو غلط دعویٰ نہیں ہوگا. تو یہ ایسی تقلید چل رہی ہے مارکیٹ میں, سمجھتے ہیں. جی کی حدیث جو ہے نا, اس میں یہ لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. ترمذی میں 2 حدیثیں ہیں, ایک قولی اور ایک فعلی. جو قولی حدیث ہے نا اس کو عبداللہ بن مبارک نے ضعیف قرار دیا, فعلی کو نہیں قرار دیا. تو ان سے یہ مغالطہ ہو گیا کہ یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے اس کو قرار دیا ہے, تو اب کسی سے غلطی ہو گئی تو سارے اسی غلطی کو آگے نقل کرتے. اتنی بھی ان میں تحقیق کا وہ نہیں ہے کہ ترمذی کا وہ صفحہ خود پڑھ کے دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کر لیں. وہ آتا ہی نہیں ہے بہت سو کو تو سمجھ میں, اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے عربی پڑھنے کی. عربی نہیں آتی بہت سو کو, اور بنے ہوئے محقق. ہاں تو بس یہ اپلیکیشن اور یہ سب چیزیں دیکھنے. چلیں. اس سے اچھا تو ہمارا ہی محقق ہے جو بیٹھا ہوا W11 میں کیا تھا لینڈ کروزر کا کہہ کے. الفصل الاول عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءه اسكاتا فقلت بابي انت وامي يا رسول الله اسكاتك بين التكبير وبين القراءه ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے بعد خاموش رہتے اور قراءت کے بعد اسکاتتن ایک کچھ دیر ایک وقفہ لیتے آپ, یعنی نماز کی تکبیر باندھتے ہی فوراً تلاوت نہ شروع کرتے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں, آپ تکبیر اور قرات کے درمیان خاموش رہتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. میں یہ دعا پڑھتا ہوں اے اللہ میری اور میری خطاؤں کے درمیان ایسے دوری پیدا کر دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے, کیسا چمک جاتا ہے.
اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، پانی میری خطاؤں کو دھو دے پانی کے ساتھ اور اولے کے ساتھ اور برف کے ساتھ. یہ تشبیہات ہیں نا، ایسے میری خطاؤں کو دور کر دے. متفق علیہ. جی وعن علی رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم تراویح میں جب ایک غلطی ہوتی ہے نا، پھر آدمی پر ایسا روب پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ اٹکنا شروع کرتا ہے. بس وہ بڑی مہربانی آپ کی، اپنا خیال رکھیے گا. چلیں. وعن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة وفي رواية كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. حضرت علی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک روایت میں آتا ہے جب نماز شروع کرتے تکبیر کہتے پھر یہ دعا پڑھتے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف پھیر لیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، حنیفاً تمام باطن دینوں سے ہٹا کر، یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے، لا شریک لہ بذلک امرت وانا من المسلمین. اللہم انت الملک لا الہ الا انت، انت ربی وانا عبدک، ظلمت نفسی واعترفت بذنبی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اپنے گناہ کا اعتراف کیا. فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لأحسن الاخلاق، سب سے اچھے عمدہ اخلاق کی طرف تو میری رہنمائی فرما. لا یہدی لأحسنھا الا انت، سب سے اچھے اخلاق کی توفیق کون دیتا ہے؟ تو ہی دے سکتا ہے. واصرف عنی سیئھا، برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے. لا یصرف عنی سیئھا الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک انا بک والیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک. چلیں. وإذا رفع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. إذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء مخ، عظم، عصب سب پتہ ہے نا، عصب پٹھوں کو کہتے ہیں، مخ ہڈیوں کے گودے کو کہتے ہیں. فإذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ہاں. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله وأحسن الخالقين. جی. ثم يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه مسلم. چلیں آسان ترجمہ ہے نا، کوئی لفظ سمجھ میں تو نہیں آیا؟ وفي رواية والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا من جاء. ہدایت یافتہ وہ ہے جس کو تو ہدایت دے. دنیا میں تو کہتی ہے فلاں بھی اچھا فلاں بھی اچھا، تو جو اللہ جس کو کہے وہ صحیح ہے. أنا بك وإليك لا منجا منك ولا ملجأ إلا إليك تباركت. جی. وعن أنس أن رجلا جاء. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا انا بکا، میں ہاں یعنی میں تیری وجہ سے ہوں، تیری مدد کے ساتھ ہوں، میرا وجود اور میرا جینا تیری وجہ سے ہے، با استعانت کی ہے نا. وعن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفظہ النفس، سانس آ رہا تھا، ایک شخص بھاگتا ہوا نماز میں آیا. فقال اللہ اکبر الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس نے یہ الفاظ کہے. جب نماز مکمل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ الفاظ کس نے کہے ہیں؟ لوگوں نے اشارہ کیا وہ بندہ. آپ نے فرمایا ایکم المتکلم بالکلمات، کون ہے جس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ تو لوگوں نے پھر بتایا. پھر نبی نے پوچھا کون ہے؟ تو فإنہ لم یقل بأسا، اس نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. وہ ڈر رہا تھا نا کہ پتہ نہیں میں نے کوئی ایسے کلمات کہہ دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جئت وقد حفظنی النفس فقلتها، یا رسول اللہ میں آیا اور مجھے سانس پھولا ہوا تھا نا تو میں نے یہ الفاظ کہے. آپ نے فرمایا میں نے 12 فرشتے دیکھے جو ان کلمات کو اچکنے کے لیے دوڑ رہے تھے، یعنی اللہ کو یہ کلمات بہت پسند ہیں. ایہم یرفعھا، کون ہے جو ان کلمات کو اوپر لے کے جائے گا؟ یہ اچھے کلمات ہیں، یہ قوما میں کہنے کے ہیں. چلیں. الفصل الثاني. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا الہ غیرک، یہ کلمات کہتے جو مشہور دعا ہے. چلیں. رواه ابن ماجه عن ابي سعيد وقال الترمذي هذا حديث حسن. وعن چلیں. جابر بن مطعم انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه قال الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. نفخ کا معنی بھی پھونکنا ہوتا ہے، نفث کا معنی وہ پھونک جس میں تھوڑی سی تھوک ہو، ٹھیک ہے نا، اور ہمز کا معنی ہوتا ہے وساوس. ہاں اس کے وسوسے سے. ان تمام چیزوں سے شیطان کی پناہ مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب دعائیں ثابت ہیں لیکن مشہور دعا وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں. چلیں. إلا أنه لم يذكر والحمد لله كثيرا وذكر في آخره من الشيطان الرجيم وقال عمر نفخه الكبر. شیطان کا نفخ کیا ہے؟ وہ تکبر ہے، تکبر پیدا کرتا ہے. وَنَفَثُهُ الشِّعْرُ فضول شاعری. وَهَمْزُهُ الموتة موتا کسے کہتے نوع ہیں؟ من الجن. اچھا جنون. جنون کی کوئی قسم ہے. چلیں. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصدقه. سمورہ ابن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے میں نے نبی سے 2 سکتے سنے نماز میں، یعنی 2 دفعہ آپ خاموش ہوتے تھے. ایک جب تکبیر کہتے تھے تو ثنا کے لیے تھوڑی دیر خاموش، اور جب آپ قرات غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو اس کے بعد خاموش رہتے. ابی بن کعب نے اس کی تصدیق کی. یہ 2 سکتے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہیں. امام شافعی کہتے ہیں ولا الضالین کے بعد نبی خاموش ہوتے تھے تاکہ پیچھے لوگ قرات کر لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، لیکن جمہور اس کے قائل نہیں ہے. حتیٰ کہ امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں انہوں نے بھی اس کی نفی کی ہے. دیگر احادیث میں اس سکتے کا تذکرہ نہیں ہے، ایک ہی سکتے کا تذکرہ ہے جو ثنا کے بعد ہوتا ہے. لیکن بہرحال ایک روایت تو ہے تو امام شافعی نے اسی کو اختیار کیا. چلیں. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض من الركعه الثانيه استفتح القراءه استفتح القراءة بالحمد للہ رب العالمین ولم یسکت، اور آپ خاموش نہیں ہوئے تو یہ بھی جائز ہے. فوراً آپ نے تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ شروع کر دی، یا اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ فاتحہ کے بعد خاموش نہیں ہوئے. چلیں. عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاه كبر ثم قال ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اللهم اهدني لاحسن الاعمال واحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت وقني سيئ الاعمال وسيئ الاخلاق لا يقي سيئها الا انت رواه النسائي. دیکھو یہ جو عبارت ہے نا اس میں زبر زیر پیش کو پورا واضح سیئہا، سیئہا گول نہیں گھما دیا کرو نا. تو کیا اس میں تکلیف کیا ہو رہی ہے پوری صحیح الفاظ پڑھنے پر؟ ٹائم کم کا مطلب آپ اپنی عبارت کا بیڑا غرق کر رہے ہو ٹائم کم کے چکر میں ہے بھائی. عربی عبارت ہی پڑھنی نہیں آتی جس مولانا کو، جس عالم کو، وہ کہاں سے، وہ تو بالکل ہی الف بے بھی نہیں آتی نا اس کو گویا. تو عربی عبارت میں ڈنڈی نہیں مارا کریں، صحیح آہا بول دیں، صحیح آہا گھما رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہ چلے کہ استاذ کو کہ یہ غلط پڑھ رہا ہوں کہ صحیح پڑھ رہا ہوں. الاعمال وسيئ الاخلاق لا يقي سيئها الا انت رواه النسائي. ذرا مشکل ہے جی. بس ایک حدیث رہ گئی ہے پھر باب ختم ہو رہا ہے. محمد بن مسلمة رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام يصلي تطوعا، جب نفل نماز پڑھتے، یہ وہی بات ہے کہ احناف کہتے ہیں جتنی دعائیں ہیں نفل نمازوں میں پڑھی جائیں گی. فرض میں جو مشہور طریقہ ہے نماز کا اسی پر اکتفا کیا جائے گا، جو مشہور دعائیں منقول ہیں. اور وہ کیا ہے؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. عام معمول اسی کا ہوگا. یہ جتنی اضافی دعائیں یہ نفل نمازوں میں پڑھی جائیں گی. اللہ اکبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وذكر الحديث مثل حديث جابر رضي الله عنه الا انه قال وانا من المسلمين ثم قال اللهم انت الملك لا اله الا انت سبحانك وبحمدك ثم يقرأ رواه النسائي. صحیح. اس کا وجہ ابھی تک مجھے نہیں پتہ چلا کہ نفل میں پڑھی جا سکتی ہے. اصل میں عبادات توقیفی ہوتی ہیں نا، تو جو کلمات منقول ہیں فرض میں احتیاط زیادہ ہے، تو جو مشہور کلمات ہیں انہی پر قناعت کی جائے. اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن نوافل میں ان کا اہتمام کرنا چاہیے.